صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی کی ولادت 12 جولائی 1950 بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقہ بمبئی بازار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی۔ آپ کے والد حاجی عبد الرحمن قادری بن عبد الرحیم ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے۔ آپ کا عرفی نام الیاس ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان جو امیر اہل سنت کے دادا پیر بھی ہیں، ان کی تحقیقات انیقہ پر مکمل کاربند ہونے اور والہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی اور خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین کے مرید ہونے کی نسبت سے ضیائی کہلاتے ہیں۔ اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فقہ میں آپ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس نسبت سے حنفی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ میں عطار کیسے بنا، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا۔ دعوت اسلامی کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ مجھے شاعری کا شوق اس وقت بھی تھا۔ میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک سلام لکھا تھا: سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلاں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ پھر کسی طرح میں نے غالباً 30 روپے میں 1000 پرچے خوبصورت فریم کے ساتھ چھپوائے تاکہ انہیں مفت بانٹ سکوں۔ ایک بار میرے پاس ایک شیو نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا نور مسجد آیا اور مجھ سے یہ پرچہ مانگا۔ میں نے اسے اپنے مختصر سے حجرے میں بٹھایا اور اس پر انفرادی کوشش بھی کی۔ اس دوران پتہ چلا کہ اس کا عطر کا ہول سیل کا کاروبار ہے۔ مجھے عطر لگانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اسے اپنے اس شوق کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے اپنی دکان کا پتہ سمجھایا۔ میں اس کی دکان پر عطر خریدنے گیا تو مجھے بہت سستا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ خالی شیشیاں خریدی اور ہول سیل میں عطر خرید کر وہ شیشیاں بھری اور عطر بیچنا شروع کر دیا۔ عطر کے کام کی نسبت سے میں نے اپنا تخلص عطار رکھا۔ یوں میں عطار بن گیا۔ میں ایک بہت بڑے بزرگ جو تذکرۃ الاولیاء کے مؤلف بھی ہیں، حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کی نسبت بھی ہے۔ یہ تخلص اتنا مشہور ہوا کہ لوگ مجھے الیاس کم اور عطار زیادہ کہتے ہیں۔ میں نے میمن گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ایک بار دوران مدنی مذاکرہ خود ارشاد فرمایا: ہند انڈیا میں ہندو قوم لوہانہ کی طرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ سیدنا یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور لوہانہ قوم میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، جس کی برکت سے ہماری برادری کے لوگ مسلمان ہوئے اور مومن لقب پایا، جو بعد میں مومن سے تبدیل ہو کر میمن ہو گیا۔ آپ کے آباء و اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے۔ آپ کے دادا جان عبد الرحیم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی اور ہر سو آپ کے حسن اخلاق کے چرچے تھے۔ آپ انتہائی سادہ طبیعت اور منکسر المزاج تھے۔ آپ کے مرحوم نانا جان کا نام حاجی محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نانی جان کا نام حلیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔
امیر اہل سنت کے والد بزرگوار حاجی عبد الرحمن قادری علیہ رحمۃ اللہ علیہ الہادی پرہیزگار انسان تھے۔ سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی تھی۔ آپ اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے اور انہیں بہت سی احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی۔ دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کا لالچ نہیں تھا۔ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ امینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کو خوب لوٹا اور بے شمار مسلمانوں کو نہایت ہی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان نامساعد حالات میں جوں توں جان بچا کر امیر اہل سنت کے والدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے اور باب المدینہ کراچی میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں والد محترم نے حصول معاش کے لیے ایک فرم میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس فرم کی ایک شاخ سیلون کے دارالخلافہ کولمبو میں بھی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا تبادلہ کولمبو کر دیا گیا۔ امیر اہل سنت کے والد بزرگوار قادریہ سلسلے کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ 1989 میں جب شیخ طریقت امیر اہل سنت کولمبو تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو والد صاحب سے بہت متاثر پایا، کیونکہ انہوں نے وہاں کی عالی شان حنفی میمن مسجد کے انتظامات سنبھالے تھے اور اس مسجد کی کافی خدمت بھی کی تھی۔ وہاں پر امام صاحب کی غیر حاضری میں نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کولمبو میں قیام کے دوران امیر اہل سنت کے خالو نے دوران گفتگو آپ کو بتایا کہ آپ کے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے، غوث پاک علیہ رحمہ کے بہت چاہنے والے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چارپائی پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی۔ امیر اہل سنت کی عمر 1.5 یا 2 برس کی تھی جبکہ آپ کے والد بزرگوار کو مدینہ شریف کا بلاوا آیا۔ چنانچہ 1370 میں انہوں نے سفر حج اختیار کیا۔ والد صاحب کے سوئے حرم روانہ ہونے کے وقت امیر اہل سنت کو بخار تھا اور آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر والد مرحوم کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ لایا گیا۔ امیر اہل سنت کے والد محترم سفر حج کے دوران اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان کے وصال شریف کے بعد ایک نہایت ہی روح پرور خواب دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ابا جان ایک نہایت ہی نورانی چہرے والی بزرگ ہستی کے ساتھ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی انہیں پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر نہایت ہی شفقت کرتے ہوئے فرمایا، تم بہت خوش قسمت ہو، کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوائے یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ باب الاسلام سندھ کے ضلع ٹھٹہ تحصیل شاہ بندر کے ایک پیر صاحب جو انتہائی منکسر المزاج اور صاحب تقوی بزرگ تھے، ان کے قریبی مریدین کا کہنا ہے کہ ایک بار آپ نے ہمیں قریب بلا کر بتایا کہ رات میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور کسی خوش نصیب کو اپنے دامن میں بڑی محبت میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے دامن میں کون خوش نصیب ہیں؟ میری عرض سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی، لب ہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یہ میرے دیوان الیاس قادری کے والد ہیں جو دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں امیر اہل سنت سے ملنے کا اشتیاق ہوا، مگر امیر اہل سنت ان دنوں ہند کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کی وفات تک ظاہری ملاقات کا سلسلہ نہ بن سکا۔ ان کے قریبی مریدین اور محبت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد سے مرید ہونے کی غرض سے آنے والوں کو یہی ارشاد فرماتے کہ اب مرید بننا ہے تو جا کر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا
محمد الیاس اتار قادری کے ہی بنو۔ پھر اصرار بڑھتا تو مرید بنا بھی لیتے، مگر امیر اہل سنت کی عقیدت کے جام بھی ساتھ ضرور پیش فرماتے۔ جب امیر اہل سنت کے کسی مرید کو پاتے تو ان سے دعائیں کرواتے۔ ایک بار امیر اہل سنت کی عقیدت اور محبت کے غلبہ میں مریدین کو فرمایا، میں تو خود امیر اہل سنت کا فقیر ہوں۔ والد محترم کے انتقال کے بعد محترم عبدالغنی صاحب، جو آپ کے ایک ہی بھائی تھے اور عمر میں آپ سے بڑے تھے، وہ بھی حیدرآباد میں ایک ٹرین کے حادثے میں سفر آخرت اختیار کر گئے۔ امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں اپنے بڑے بھائی جان کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں 1.5-2 سال کا تھا تو والد صاحب فوت ہو گئے تھے۔ بڑے بھائی میرے والد کی جگہ تھے، ہم لوگ مل کر کاروبار کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں میرے بھائی صاحب بنو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنو گئے تو حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی نے مجھے سنبھالا تھا، وہ بھی چلے گئے اور یوں میری بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں، ہمارا یہ کنبہ رہ گیا۔ گھر کا سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا۔ میرے اندر صحیح معنوں میں مدنی انقلاب میرے بھائی کے انتقال کے بعد آیا۔ میرے دل کو بہت چوٹ لگی، میرے اندر خوف خدا اور رکت و سوز بہت پیدا ہو گیا۔ میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ قبرستان جانے لگا۔ ہم وہاں دیر تک بیٹھے رہتے، نعت خوانی ہوتی، پھر میں نے موت کے عنوان پر بیان کرنا شروع کیا۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں موت کے عنوان پر الحمدللہ عز وجل اتنا پر اثر بیان کرتا تھا کہ بعض اوقات اسلامی بھائی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر دعا بھی کیا کرتا تھا۔ اس طرح رکت انگیز بیان اور دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا اجتماع گلزار حبیب مسجد میں منعقد ہوا۔ میں نے اس پر موت کے عنوان پر بیان کیا اور دعا مانگی۔ ہر طرف رونا دھونا پڑ گیا، سب ہکا بکا رہ گئے کہ بیان اس طرح بھی ہوا کرتا ہے کہ بندہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پھر ہمارا یہ اجتماع بڑھنا شروع ہوا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منتقل ہو گیا۔ اس واقعے کو 25-26 سال ہو گئے۔ اللہ عز و جل کے کرم سے دعوت اسلامی دن بدن ترقی ہی کرتی چلی جا رہی ہے۔ امیر اہل سنت اپنی والدہ کے انتقال کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ والدہ کا شب جمعہ کو میٹھا در کے علاقے میں انتقال ہوا۔ موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ ہمشیرہ نے بتایا، الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی۔ بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا۔ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی رہیں۔ تیجا یعنی سوئم والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے۔ یقین جانے ان میں ایسی عجیب بینی بینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کبھی گلاب کے پھولوں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، نہ ابھی تک سونگھی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے رہی۔ رستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ امیر اہل سنت کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز حد تک مختلف اور مثالی اوصاف سے مزین تھا۔ آپ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے حلفیہ بتایا کہ امیر اہل سنت بچپن سے ہی نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ کو کوئی ڈانٹ دیتا یا مارتا تو جواباً انتقامی کارروائی کے بجائے آپ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے۔ ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ کم عمری میں ہی احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ اس مدنی منع کے تقوی و پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان سنت کے ساتھ ساتھ ان کی اشاعتوں میں شامل ہیں نماز کے قوانین، انمول ہیرے، غصے کا علاج،
میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ متقی بننے کا طریقہ، گناہوں کا علاج اور قبر کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔